بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ جو ہم پہ تکلیف آئی ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ ہمارا امتحان ہے، آزمائش ہے، یا ہم پر کوئی عذاب آیا ہے؟ اس کی پہچان کا ایک طریقہ ہے کہ اگر کسی تکلیف کے آنے پر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور قریب ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی آزمائش تھی، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتے ہیں تو یہ پھر آپ کے لیے عذاب تھا، کہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کو الگ کرنا چاہتا تھا، یعنی خبیث اور طیب کو الگ کرتا ہے۔ جو طیب ہوتا ہے وہ ان آزمائشوں کی بھٹی سے نکل کر اور چمک اٹھتا ہے، اور جو خبیث ہوتا ہے وہ اس عذاب اور مصیبت میں اور اس تکلیف میں مبتلا ہی رہتا ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی بیماری میں یا اولاد میں سے کسی کے مرنے کے ساتھ یا مال و دولت کے ضائع ہونے کے ساتھ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ بظاہر تو یہ تکلیف نظر آتی ہے، لیکن اس کے ذریعے دراصل اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ کیا بھلائی؟ ایک تو یہ کہ انسان اللہ کے اور کلوز ہو جاتا ہے، کثرت سے دعائیں کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اپنی عبادات کو بہتر بناتا ہے، اپنا صدقہ خیرات زیادہ کر دیتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ سے ایک ہمارا رسمی سا تعلق ہو جاتا ہے نا، وہ جو مشکل میں انسان پڑتا ہے تو وہ پردے سارے ہٹ جاتے ہیں، وہ سارے بیریئر ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو ایک دل کا تعلق محسوس ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں جس پر اس نے عمل نہیں کیا ہوتا، جو نیکیاں اس نے نہیں کی ہوتی، اور اس سے اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے جن گناہوں کا اس نے ارتکاب کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایک بندے کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اعمال سے وہاں تک پہنچ نہیں رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ بندہ اس ہائر رینک پر جا پہنچے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر و ثواب میں اضافہ آزمائش میں اضافے کے ساتھ ہے۔ جتنی جتنی آزمائش زیادہ اتنا اجر زیادہ ہی، اس کا گراف اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جتنی آزمائش عظیم ہوگی اس کا بدلہ بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پسند کرتا ہے، یعنی جن لوگوں کو پسند کرتا ہے ان کو آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے، پس جو اس میں صبر اور رضا کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ کی اس کے لیے رضا لکھی جاتی ہے، اور جو اس کی وجہ سے یعنی آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ اگر یہ بندہ مجھ سے ناراض ہے تو میں بھی اس سے ناراض ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے تو یہ دیکھو کہ آپ کی نگاہ میں اللہ کا کیا مقام ہے۔ یہ دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں تو پہلے اپنے دل میں جھانکو، تم محبت کرتے ہو یا نہیں، کیونکہ اس میں آتا ہے یحبہم ویحبونہ، یحبہم ویحبونہ، یہ محبت ہمیشہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ میرے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، اور جب آزمائش آتی ہے تو اس وقت اور زیادہ امتحان ہو جاتا ہے محبت کا درجہ کتنا ہے، کیونکہ جب نعمتیں ملتی ہیں انسان شکر کرتا ہے تو وہ محبت بھی انسان کو کسی نہ کسی درجے میں محسوس ہوتی ہے، لیکن جب تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کے وقت پھر انسان کا حال اصل میں پہچاننے کے لائق ہوتا ہے کہ انسان دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ آزمائش کچھ دینے کے لیے آتی ہے، لینے کے لیے نہیں آتی، دینے کے لیے آتی، کیونکہ جو اس کے ذریعے جاتا ہے اس سے زیادہ بہتر ملتا ہے انسان کو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہ مومنوں کے لیے لکھ ہی دیا گیا۔ جو ایمان لائے گا اس کا امتحان ہوگا کہ یہ اپنے ایمان لانے میں کتنا سچا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، صاف ستھرے ہو کے اللہ کی ملاقات کے لیے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ آزمائشیں مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آزمائش آ جاتی ہے تو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے،
بلکہ دل سے راضی رہنا چاہیے. اور بار بار اگر دل میں کوئی برا گمان آئے یا کوئی ایسی بات آئے تو بار بار کہنا چاہیے رضیت باللہ ربن، رضیت باللہ ربن، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، مجھے کوئی ناراضگی نہیں، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بدگمانی نہیں، وہ تو میری دعائیں سنتا ہے. لم اکن بدعائک ربی شقیہ، میں اپنے رب سے دعا مانگ کر تو کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں، ہمیشہ خیر ہی ملی ہے مجھے. یا تو دعا دنیا میں قبول ہو جائے گی یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے گی، تو خیر ہی خیر ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آزمائش سخت ہو جائے تو یہ نیک مومن کے لیے اس کے درجات کی بلندی اور عظیم اجر کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ تکلیف میں تو مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو پہچانتا ہے، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، جو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہ تو اپنی گزشتہ زندگی پر جب نظر دوڑاتا ہے اور اپنے اوپر آنے والے امتحانوں کے بعد ملنے والے جو اجر ہیں یا ملنے والی جو نعمتیں ہیں یا دنیا میں اس کو جو سمجھ ملی یا اللہ کی پہچان ملی، تو وہ اس پر حیران بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور اللہ سے اور زیادہ راضی ہو جاتا ہے.